الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اپنے بندوں کو مختلف احکامات اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ کا کیا حق بنتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بندوں کو کیسے رہنا چاہیے، اس سے متعلق تقریباً اللہ تعالیٰ نے 15 احکامات ان آیتوں میں دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 15 احکامات اور ان آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یہ تورات کے احکامات کا پورا خلاصہ اللہ نے اس میں بیان فرما دیا ہے۔ تو ان احکامات میں سے 2 باتیں اس وقت عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، کہ تم عمل مت کرو، پیچھے مت پڑو ایسی بات کے جس کے بارے میں تمہاری تحقیق نہ ہو۔ بغیر تحقیق کے کسی بات پر عمل نہ کرو، بغیر تحقیق کے کسی خبر پر یقین نہ کرو۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان آنکھ سے زیادہ کان پر بھروسہ کرتا ہے، یعنی سنی سنائی باتوں کو سچ مان کر بدگمانیوں کی ایک عمارت تعمیر کر لیتا ہے، بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو اختلافات، جھگڑے اور شکوہ شکایات کا اصل اور بنیادی اکثر سبب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے کسی بات پر عمل مت کرو، بغیر تحقیق کے کسی خبر پر یقین مت کرو۔ اگر بغیر تحقیق کے کسی بات کو تم نے سچ مان لیا، بغیر تحقیق کے کسی خبر کا رد عمل اگر ظاہر کر دیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بعد میں شرمندگی ہوگی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے آپس میں لڑانا، اور جن کا کام ہی ہوتا ہے آپس میں دراڑیں پیدا کرنا، اور جن کا کام ہی ہوتا ہے بڑے لوگوں کا قرب حاصل کرنا، ان کی چاپلوسی کرنا، ان کی نزدیکی حاصل کرنا۔ تو اب وہ آدمی دوسرے کے بارے میں خبر جا کر ان کے پاس بتاتا ہے۔ اب یہ جو بتانے والا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انداز بتانے کا ایسا ہوتا ہے کہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میرے نام کے نہ بتانے کی شرط پر آپ میرے نام کا اظہار نہ کریں، فلاں صاحب ایسا کرتے ہیں، فلاں صاحب ایسا کرتے ہیں، فلاں نے ایسا کیا ہے، آپ میرا نام مت بتائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی خبر جب تمہارے پاس پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق کے 2 راستے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی آپ کو بتانے کے لیے آیا ہے، آپ اس کی بات کو سن لیں،
اور سننے کے بعد کہیں کہ آپ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جائیں، جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں میں اس کو بھی بلا لیتا ہوں تاکہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے، تاکہ بات یہیں صاف ہو جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اب جو آدمی اکثر اپنے نام کے ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اور بڑوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے چاپلوسی کے انداز میں یا اختلافات پیدا کرنے کے لیے یا آپس میں لڑانے کے لیے چغلی کرتا ہے، ادھر کا ادھر لگاتا ہے، وہ آدمی قیامت کی صبح تک اس کو نہیں مانے گا، وہ ہرگز تیار نہیں ہوگا کہ فریق آخر سامنے آ جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آ کر خبر سنائے تو خبر سننے کے بعد آپ اس سے کہیں کہ آپ کی بات میں نے سن لی ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں ان سے بھی بلا کر معلوم کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سامنے سامنے معاملہ کر دیا جائے، اور تجربہ ہے کہ ایسا اکثر نہیں ہوتا، ایسا اکثر نہیں ہوتا۔ ایک کی بات سن لی جاتی ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے، دوسرے کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسا کام مت کرو، ایسی بات پر عمل مت کرو، ایسی بات کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہاری تحقیق نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کان ہے، آنکھ ہے، دل ہے، ان سب کے بارے میں اللہ کے پاس پوچھا جائے گا، ان سب کے سلسلے میں انسان سے پوچھا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو بات ارشاد فرمائی کہ بے تحقیق بات پر عمل مت کیا کرو، بے تحقیق کسی خبر پر یقین کر کے فیصلہ مت کر دیا کرو، اس کے متصل اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ کان، آنکھ اور دل، ان کے بارے میں اللہ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جن سے آدمی تحقیق کرتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر تحقیق کرتا ہے، کان سے سن کر تحقیق کرتا ہے، اور بات اس کے کان میں آتی ہے تو دل سے اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو تحقیق کے ذرائع ہیں ان ذرائع سے اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ اور قرآن میں بے شمار جگہوں پر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کے منہ پر لگام لگا دیں گے اور اس کے اعضاء سے اللہ سوال کریں گے، ہاتھ سے پوچھیں گے اور پیروں سے پوچھیں گے اور کانوں سے پوچھیں گے، آنکھوں سے پوچھیں گے، اعضاء و جوارح بندے کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو یہ سماج میں بہتری کے برقرار رکھنے کے لیے، اعتدال کے برقرار رکھنے کے لیے اور محبتوں کے برقرار رکھنے کے لیے یہ بنیاد ہے۔ دو دوستوں کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں، ملازم اور مالک کے درمیان میں، اور معاشرے میں آپس میں محبتیں باقی رہیں، اعتدال باقی رہے، اس کے لیے یہ بنیاد ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کام مت کرو۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اس لیے کہ تم اکڑ کے چل کے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تن کر چل کر اتنے لمبے ہو جاؤ گے کہ پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جاؤ۔ تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ چلنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آدمی کا مزاج اور آدمی کا مذاق اور آدمی کا طریقہ اور اس کا مزاج صرف زبان سے ہی نہیں معلوم ہوتا، بلکہ اس کے چال چلن سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ چال چلن سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کیا مزاج ہے، اس کے اندر کیا تکبر ہے کہ تواضع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت لکھنے والے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی بیان کرنے والے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سراپا تواضع تھے، سراپا متواضع تھے، تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جبکہ آپ سب سے بڑے تھے، اللہ کے بعد آپ کا سب سے بڑا مرتبہ تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں زبان سے تواضع کی تعلیم دی ہے،
تکبر سے بچنے کی تعلیم دی ہے، وہیں اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بھی بتایا ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ بڑائی یہ صرف اللہ کی صفت ہے، بندے کو بڑائی بالکل مناسب ہی نہیں ہے۔ بندے کے پاس ہے کیا کہ آدمی بڑائی کا اظہار کریں؟ وہ سے کہ کئی خامیوں سے بھرا ہوا ہے، کئی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، تھوڑی بہت خوبیاں اللہ نے دے دی ہیں، اس لیے چار کے درمیان بیٹھنے کے قابل ہوا ہے۔ تو آدمی کو تکبر ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، یعنی یہ خصوصی صفتیں ہیں اللہ کی، جو ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر اور غرور ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے ذرا برابر بھی غرور اور کبر نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غرور اور کبر کہتے کس کو ہیں؟ بڑاپن کہتے کس کو ہیں؟ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، بولنا نہیں سمجھنا۔ ورنہ تو زبان سے بولنے والے بہت ہیں، میں حقیر فقیر فلاں فلاں بہت بولنے والے ہیں، لیکن دل تکبر سے بھرا ہوا ہے تو زبان کے یہ جملے کچھ کام نہیں دیں گے، زبان کے یہ جملے کچھ کام نہیں دیں گے، بلکہ وہ اندر کا تکبر ہی یہ جملے بلواتا ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے اس طرح کے جملے کہے گا تو لوگ اور زیادہ واہ واہی کریں گے اور زیادہ کہیں گے کہ حضرت کتنے بڑے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے لیے تواضع کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اندر اگر تواضع حقیقی طور پر موجود ہے تو پھر یہ چیزیں صحیح ہیں۔ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود حدیث میں فرمایا کہ تکبر کہتے ہیں غمت الناس و بطر الحق، لوگوں کو کمتر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا۔ کسی بھی معاملے میں حق سامنے آ جائے، صحیح بات بتا دی جائے تو اس پر عمل کرنا یہ مسلمان کا شیوا ہے، اس کا انکار کرنا یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے۔ حق کا انکار کرنے والا متکبر ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کے ملفوظات میں ہے، متکبر کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگ اگرچہ کہ اس سے نقصان سے بچنے کے لیے یا اگر وہ بڑا ہے با اختیار ہے تو وقتی طور پر چاپلوسی تو کر لیں گے، لیکن دل میں اس کے لیے کوئی عظمت نہیں ہوگی، دل میں اس کے لیے کوئی محبت نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متکبر کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی اہم ذمہ داری ہے اور ایک بڑی خرابی ہے جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ نے بھی اس کا حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار حدیثوں میں ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تواضع اختیار کرو، آپس میں ایک دوسرے پر فخر مت کرو اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اور تواضع اختیار کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، تواضع کا معنی، جو آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں اس کو بڑا بنا دیتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں بڑا سمجھتا ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی معصور دعاؤں میں موجود ہے، اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے۔ یہ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے اور مانگنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو بڑا تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تواضع کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ تو بڑا سمجھنا یہ غلط ہے، چھوٹا سمجھنا یہ صحیح ہے۔
آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر چلے گا، لوگ اس سے جڑیں گے، وہ لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے والا بنے گا اور محبتیں بکھیرنے والا بنے گا، لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے، اس سے ملنا جلنا پسند کریں گے، اس سے دوستی پسند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دو باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔